تو اداروں کو اینٹی کرپشن تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جب ہوگا تو اس کے ساتھ دیا جائے گا. تو یہ بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں ہم لے کے چل رہے ہیں, میڈیا کو اپڈیٹ رکھ رہے ہیں, اور میڈیا کا ہم شکر گزار ہیں جو ہر چیز کو لے کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. تو آنے والے وقتوں میں مزید جو بھی چیزیں ہوتی ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کے سامنے ہو اور سارے ہم اسٹیک ہولڈر کراچی کے لوگ اس میں شامل ہوں. اور یہ چیزیں ابھی ہم نے جو کہا تھا کہ حیدرآباد یا سکھر میں, تو جب تک یہ چیزیں اگر بہتر ہو جاتی ہیں, قانون بن جاتے ہیں, لیجسلیشن ہو جاتی ہے, تو ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں, ہم چاہتے ہیں مسائل کا حل ہو. اور اگر مسائل کا حل ہو جاتا ہے اور اس انڈسٹری میں لوگ کام کر سکتے ہیں اور کراچی کو اس کی امپورٹنس دی جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شہر ہے جو ریونیو بہت زیادہ جو آج دے رہا ہے 62%, یہ 162%, 120% ڈبل کر سکتا ہے. ہر کیپیسٹی, ہر ڈیولپرز کی, ہر انڈسٹری کی کیپیسٹی ہے وہ اپنے آپ کو ڈبل کر سکتی ہے. اس سے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا, اس میں آپ کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا. اس ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اس اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, الائیڈ انڈسٹری کے لیے امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اس ملک کے لیے بہتر ہو انشاءاللہ. دیکھیں کراچی کی جو انڈسٹری ہے 300 پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں, اور اس سے تقریباً ریلیٹڈ ہوتے ہیں 2 سے 2.5 لاکھ لوگ ڈائریکٹلی, اور الائیڈ انڈسٹریز پھر اس کے ساتھ پھر بڑھتی جاتی ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی انوالومنٹ ہے. دیکھیں انڈسٹریز جب بھی بند ہوتی ہے تو اربوں میں نقصان ہوتا ہے. اس کا 300 پروجیکٹ ہے, کوئی بھی ایک پروجیکٹ جب ہوتا ہے, ایک پروجیکٹ ایوریجلی 300 کروڑ 3 ارب روپے کا ہوتا ہے. تو 300 کے حساب سے 3 ارب کا آپ کر لیں, ایوریج یہی آتی ہے بڑے چھوٹے ملا کے. یہ کوئی بھی NRO نہیں ہے. جو ہم تو کہہ رہے ہیں جو پورے ملک میں پالیسی چل رہی ہے وہ سندھ کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. وہاں پہ پنجاب میں کمیشن بنا ہے جسٹس سپریم کورٹ کے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر ایک کیس کو دیکھا جائے گا. جب آپ قانون کی بات کرتے ہیں کہ آج کے بعد یہ ماسٹر پلان ہونا چاہیے, یہ NOC ہونی چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ پچھلی چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہاں بھی سندھ میں کمیشن بنے گا, کیس ٹو کیس ہر کیس کو وہ دیکھیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی غلط چیزیں ہیں, خواہ کوئی بھی ہو, وہ غلط ہونی چاہیے, اور جہاں پہ صحیح چیزیں ہیں اس کو ہمیں صحیح طریقے سے لے کے چلنا چاہیے, تاکہ کورٹوں کو, تاکہ آنے والے وقتوں میں عام کراچی کے لوگوں کو, تاکہ اوورسیز پاکستانوں کو سیکیور کیا جائے. جب کہیں پہ حالات ایسے ہوتے ہیں, جب انوائرمنٹ نہیں ہوتا فرینڈلی, تو ڈیفینیٹلی دوسرے لوگ کوشش کرتے ہیں آپ کو آفر کرنے کی. ہمارے پاس لاہور میں ابھی جو اتھارٹی بنی تھی انہوں نے کافی کوشش کی ہے ہائی رائز بلڈنگ کا, وہاں پہ ضرورت ہے. ہمارے کراچی کے لوگوں کی ایکسپرٹیز ہے ہائی رائز بلڈنگ. ڈیولپمنٹ پنجاب میں بہت ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے لوگ جائیں. DHA والے ملتان سے اور کافی لوگ آئے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپروول بھی دیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو انویسٹمنٹس ہوتی ہے وہ وہیں موو کرتی ہے جہاں انوائرمنٹ آؤ. تو یہ تو آپ روک نہیں سکیں گے. اگر آپ انوائرمنٹ دیں گے تو لوگ کراچی میں ہی کام کریں گے. اگر انوائرمنٹ نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ انویسٹمنٹ آپ کی موو ہوگی. ابھی جو اپگریڈیشن بائی لاز جو ماسٹر پلان کی بات کر رہے ہیں اس میں ہم ساری چیزیں شامل کر رہے ہیں. اس میں کراچی کا انفراسٹرکچر بھی شامل کر رہے ہیں, اس میں جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو بھی شامل کر رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو ایک فکس ہو جائے, لوگوں کو پتہ ہو کہ کس طریقے سے لینا ہے. اور اگر کوئی چیز کوئی ایک آدھ 10 لوگ 20 لوگ کوئی غلط کر رہے ہیں تو اس سے انڈسٹری کا نہیں ہے, وہ ہم خود کھڑے رہیں گے اس کے لیے. اگر آپ کی کوئی بھی چیزیں ہیں تو فیس کرنے کے لیے خود ہم بھی بیٹھے ہیں. ہم نے ایک اور ایجنسی کا نہیں کہا, ہم نے یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ جو بھی ایک پرمٹ دے رہا ہے وہ ایک دفعہ پرمٹ دے دے, اس کے بعد وہ چیلنج نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ سندھ گورنمنٹ رکھتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ رکھے, آپ کوئی اور ادارہ بنانا چاہتے ہیں تو ایک ادارہ بنا دے تاکہ ساری ایجنسی اس کے کنٹرول ہو, تاکہ سارے ادارے, اس کے بعد چیلنج نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کرپشن کا ذکر کر رہے ہیں, یہ تو کوئی کھلی بات ہے ہی نہیں, کھلی بھی بات ہے, چھپی بھی بات نہیں ہے. یہ سارے اداروں میں گورنمنٹ کے ادارے فیلئر ہو گئے, تبھی تو آج یہ سچویشن ہے. آج ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے, اداروں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تو اسی کے لیے تو لیجسلیشن ہم جا رہے ہیں. اس کے لیے بھی آج بات ہوئی تھی, اور اس بلڈنگ کے لیے بھی بات ہوئی تھی جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں. اس میں ہم نے کہا ایک انکوائری ہونی چاہیے,
اور اس انکوائری میں جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، اگر کوئی ادارے ہیں، سوسائٹی ہے، کے ایم سی ہے، بلڈر ہے، تو آپ تعین کریں اور ان لوگوں کو کمپنسیشن ملنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے عام آدمی کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ آج انہوں نے آرڈر کر دیا ہے کہ یہ ہم انکوائری کرتے ہیں، ہم آپ کو 10 دن میں بتاتے ہیں کون ہے۔ میں نے کہا کہیں بھی کوئی بھی انوالو ہے، اگر جہاں بھی غلطی ہے ان لوگوں کو آپ بتائیں، ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں۔ تو انشاءاللہ یہ بات ضرور آج ہوئی تھی اور اسی کو فائنلائز کیا گیا ہے کہ ہم 10 دن میں اس کا ایک کمیشن بنا کے انکوائری کر کے ہم فکس کریں گے کون اس میں انوالو ہے۔ کبھی بھی شہر کی بات آتی ہے، جب ٹریڈ باڈیز آتی ہے، باہر اپنی بات کرتی ہے تو پولیٹیکل پارٹی انوالو ہو جاتی ہیں، سب جگہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ آگ لگ جائے یا شہر میں کوئی حادثہ ہو جائے، دیکھیں ہمارا کام تو ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی بھی آئے گا تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے۔ ہمارا تو کہنا ہے کہ شہر کراچی کی بات ہے، ہم اپنے شہر کی بات کریں کہ جو بھی مسائل ہے اس کو حل کیا جائے۔ اس کا انفراسٹرکچر ہے، اس کے پانی کے ایشوز ہیں، اس کی اتھارٹیز کے ایشوز ہیں۔ لوگ یہاں اپروول دے کے کہتے ہیں ہمارے سائن ہی نہیں ہے، تو خدا را کیسے ہوگا؟ ادارے میں بیٹھے میں اگر وہ کل بولیں گے تو کیا ہم پرمٹ لیتے ہوئے فورینسک کرائیں گے کہ یہ سائن صحیح ہے؟ تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ آف سندھ کی ذمہ داری ہے یہاں پہ، اور فیڈرل کے اگر ایشوز ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے دونوں اداروں کو یہی کہا کہ یہ آپ لوگ اپنے لیول پہ سیٹ کریں، اور یہ کوئی فائدہ نہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ انوائرمنٹ دیا جائے جس پہ ہم کام کر سکیں۔ ہم قانون چاہتے ہیں آپ ایسا بنا دیں تاکہ بعد میں کوئی اللیگل کنسٹرکشن نہ کرے۔ آپ ماسٹر پلان بنا دیں تاکہ سب لوگ اس پہ عمل کریں، ہر آدمی کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسائل جو ہیں شہر کے اپنی جگہ موجود ہے، ادارے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ یہ مسائل نہ ہو۔ مطلب صرف سندھ بلڈنگ کنٹرول نہیں ہے، بورڈ آف ریونیو ہو، ایک رجسٹرار ہو، یا کوئی بھی ادارہ اینٹی کرپشن ہو، جتنے بھی ادارے سب کا یہی حال ہے۔ ہم اداروں کی فیلئر کی تو بات کر رہے ہیں، ہم اداروں کو صحیح کرنے کی تو بات کر رہے ہیں، کہیں تو کہیں لائن ڈرا ہو تاکہ آنے والے عام آدمیوں کی انوالومنٹ نہ ہو۔ اور آپ کا کہنا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں جائیں گے، اگر کوئی آپ کے پاس کھڑا رہتا ہے تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم بات کرتے ہیں، وہ اپنی بات کریں گے پولیٹیکلی، لیکن ہمارا سب کا کہنا ہے کہ پولیٹیکل ایشوز نہ بنائیں۔ ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ہمارا تو کام ہے ہماری انڈسٹری کی بات کرنا، ہمارے ممبرز کو سیف گارڈ کرنا، عام عوام کو جو ہم گھر دے رہے ہیں اگر ان کے گھر ٹوٹیں گے اور وہ ہمارے گھر پہ آئیں گے تو یہ کاروبار نہیں چلے گا۔ اگر ہم کوئی انوائرمنٹ نہیں بنائیں گے تو کاروبار ہی نہیں ہوگا۔ ہم تو کاروبار کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم کل تک یہ فائنل کر دیں گے اور یہ ہم بھیج دیں گے گورنر صاحب کو، وہ آرڈیننس نکالیں گے۔ اب جو کیبنٹ ہونی ہے یا کیا اس کا پروسیجر ہے وہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن دیکھیں کل تک کا انہوں نے پرسوں تک کا کہا ہے، 2 دن کا ٹائم لیا ہے۔ 2 دن میں ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کیا ہوتا بھی ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ آپ سب کے سامنے آ جائے گا۔ بلڈر ہی نہیں دیتا اس شہر میں، اگر آپ اور کسی کو بھی کوئی ایک ایف آئی آر بھی ہوتی ہے تو دینے پڑتے ہیں۔ انڈسٹریز ہیں وہ بھی دے رہی ہوتی ہے، سائڈ ہے تو بھی دے رہی ہوتی ہے، ادارے ہیں تو سبھی جگہ یہ حال ہے۔ کہ ماحول تو ایسا ہے، اس ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہیں گے ہم کوشش کریں کوئی ایسا ڈیجیٹلائزیشن سسٹم کریں کہ یہ لوگوں کا کانٹیکٹ ختم ہو جائے۔ دنیا بھر میں اب ڈیجیٹلائزیشن سسٹم ہے کہ عام آدمی بیچ میں نہیں ہوتا، آن لائن سسٹم ہوتا ہے۔ ہم نے تو کہا کہ اس طرح کریں تاکہ یہ آپ سسٹم لوگوں کو نہیں ختم کر سکتے۔ دیکھیں جب سائٹیں بند ہوتی ہے، ہر سائٹ پہ لاکھوں روپے کا روز نقصان ہو رہا ہوتا ہے، مزدور کو جاب نہیں مل رہی ہوتی، الائڈ انڈسٹری نہیں چل رہی ہوتی، تو یہ الٹیمیٹلی تو اربوں کا نقصان ہے اور ڈیلی بیسس پہ سر۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نہ اس نے اعتراف کیا ہے، ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ اس کو بتا دیں تو ہم اس کو یہ بتاتے ہیں، اور نہ ہی یہ چیز الاٹی کے لیے آباد آلریڈی ورک آؤٹ کر رہی ہے۔ فرائیڈے کو انشاءاللہ ہم نے میٹنگ رکھی ہے، بلڈر کو بلایا ہے، اس کے انویسٹرز کو بھی بلایا ہے جو تھے۔ بلڈر تو آج کینسر میں بیٹھا ہوا ہے، آغا خان میں کیمو ہو رہی ہے اس کی، لیکن اس کے انویسٹرز کو بلایا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی ہم راستہ دیں، رینٹل بھی دیں، ان کے شفٹنگ کے بھی پیسے دیں، اور ان لوگوں کو کوئی ایسے پیمنٹ دیں، اس کا ٹائم لے لیکن اس کی پیمنٹ ملے، تو انشاءاللہ آباد اس میں اپنا پورا رول ادا کرے گا۔ 30-35 بلڈنگیں، اگر نسلہ ٹاور والی صرف بات کرتے ہیں، اگر نسلہ ٹاور غلط ہے
تو 39 بلڈنگیں سندھی مسلم سوسائٹی کی اسی روڈ پہ بنی ہوئی ہیں اور سب کا سیم اسٹیٹس ہے، تو ساری بلڈنگیں شارع فیصل کی اللیگل ہو گئی. بھئی کیس تو اس لیے لڑا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ لیز زمین ہے اور باقی زمین لیز نہیں ہوئی ہے. KMC اور سندھی مسلم کا کیس چل رہا ہے. تو 39 پروجیکٹ تو ایک جگہ ہے. اگر شارع فیصل پہ جائیں گے، شارع فیصل 280 فٹ کی تھی، 240 ہو گئی. آج تو نہیں بھی 1957 میں ہوئی ہے. ہمیں بھی نہیں پتا 1957 میں کیا ہوا تھا، اب ڈاکومنٹیشن دیکھ کے ہی پتہ چل رہا ہے. تو یہ چیزیں اس وقت کی اگر ہم نکالنے جائیں گے کہ پاکستان بننے سے پہلے کیا تھا، تو لوگ ہوں گے نہیں. جب ڈاکومنٹیشن یا پروجیکٹ شروع ہوا اور ان اداروں نے NOCs دی، سندھی مسلم نے اس زمین کو فارورڈ کیا، تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو ویری مچ.